ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ انسانی جسم میں اگر خون میں شکر کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے کیا علامات سامنے آتی ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر عاصم اللہ بخش ہے اور میں ایک اسپیشلسٹ فیملی فزیشین۔ ناظرین، انسانی جسم میں شکر کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی جسم کا واحد یا سب سے جو پریفریبل ایندھن ہے وہ شکر ہے۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس کو آپ کا جگر اس میں گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے تو آپ کا جسم اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہوتی ہے، تو یہی مثال انسانی جسم میں شکر پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں شکر کی مقدار بڑھنے لگے تو اس سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بالفرض اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے ذیابیطس کی، آپ خود آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کا بالکل ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور آپ اس کے ساتھ کچھ ایسی علامات آنے لگتی ہیں، مثلا رات کو آپ کو پیشاب کے لیے زیادہ مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو ہر وقت پیاس لگی رہتی ہے، آپ عام روٹین سے بڑھ کے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگنے لگی ہے، آپ کی آنکھوں میں کئی دفعہ لگتا ہے کہ بلرڈنس آ گئی ہے، دھندلاہٹ آ گئی ہے، اور آپ سارا دن تھکان کا شکار رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو صحیح طرح نہیں کر پاتے، تو یقیناً آپ کو اس وقت اپنا بلڈ شوگر چیک کرانا چاہیے، کیونکہ بلڈ شوگر جب بڑھتی ہے تو اس کی علامات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، کلینک میں آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمیں کوئی وٹامن تجویز کیجیے، لیکن ان کا مسئلہ وٹامن نہیں ہوتا، ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھی ہوئی شکر جسے کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک عام انسان کا جب اس کو ذیابیطس کا سامنا ہوتا ہے اس وقت یہ علامات ہوتی ہیں۔ دو اور کیس سیناریوز دیکھیں گے، جس میں ایک میں یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں بالعموم ان میں جو ذیابیطس کی قسم ہوتی ہے اسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور اس میں انسولین کا رول بہت اہم ہے۔ اگر اس صورت میں شکر بڑھ جائے، اور بالعموم یہ پہلا نشانی ہوتی ہے انفارچونیٹلی ذیابیطس کی ایسے بچوں میں، کہ وہ جب ہاسپٹل میں لائے جاتے ہیں تو آلریڈی اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسے ہم ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ اس میں شکر کی مقدار جو 180 کی ایک لمٹ ہے، اس کے مقابلے میں 200 240 250 یعنی بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انسولین اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جو جسم ہے وہ متبادل ذرائع سے اپنے لیے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایندھن یوز کرتا ہے، اور کیٹوسس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب کیٹوسس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بالعموم یہ دیکھیں گے کہ سانس ان کا لینے کا طریقہ بدل جاتا ہے، سانس کھینچ کر لیتے ہیں، سانس میں ایک جس طرح فروٹ کی خوشبو ہوتی ہے، یا جس طرح ایک ایسیٹک ایسڈ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ آپ کو اس میں فیل ہوتی ہے۔ پھر اس میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بالعموم ایک شکایت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ اسے پیٹ کے درد کے طور پہ ٹریٹ کر کے کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ سچویشن کو اور پیچیدہ کر دیتی ہے۔ تو اگر پیٹ کا درد ہو رہا ہے، سانس اس طرح کھینچ کے لے رہا ہے، سانس میں ایک خوشبو خاص قسم کی پائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ الٹیوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یقیناً ہسپتال جانا چاہیے، کیونکہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی اگلی جو سٹیج ہے وہ بہت جلدی آتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے، بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تیسری جو صورت ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے بالعموم لنکڈ ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں ہائپر گلائسیمک ہائپر آسمولر نان کیٹوٹک سنڈروم۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر کی مقدار ہی بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی 600 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، اور اس وقت پیشنٹ جو ہے کمپلینٹ کرتا ہے بہت زیادہ پیاس کی، کنفیوژن ہوتا ہے اسے، اس کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ گرم ہونے لگتی ہے، بخار اس کو لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے بے ہوشی کی طرف اس کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ ایسی صورت دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کہ شوگر بہت بڑھ گئی ہے، اور ٹائپ 1 میں جب یہ میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں، تو آپ فوراً ہسپتال ایمرجنسی کی طرف آپ کو جانا چاہیے تاکہ قیمتی جان کو بچایا جا سکے۔ ناظرین، اس گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں،
اور اگر آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہوں تو marham.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی ایپ سے ہی کنسلٹیشن بک ہو سکتی ہے۔